آپ بچوں والے ہیں یا آپ کے گھر میں بچے ہیں، یہ احتیاطیں آپ کو ضرور کرنی ہیں۔ بچوں کی ایج کے ارلی چائلڈہڈ کے 3 ادوار بڑے ہی اہم ہیں جن سے بچے کی پوری زندگی پر، شخصیت پر اثر ہوتا ہے۔ اچھا، یہ 3 ادوار کون سے ہیں؟ پہلا دور ہے 1 سے 3 سال کی ایج۔ 1 سے 3 سال کی ایج میں یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ بچے کے اندر، شخصیت کے اندر، اس انسان کے اندر کانفیڈنس ہوگا یا نہیں ہوگا، خوف ہوگا یا نہیں ہوگا، اور پیار سے وہ شخصیت لبریز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اچھا، 1 سے 3 سال اس ایج میں کئی دفعہ بچہ کمرے میں روتے ہوئے چھوڑ کے اگر ماں کسی دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہے نا، تو بچے کے اندر فیئر آف ابینڈنمنٹ پیدا ہوتا ہے، چھوڑ دینے کا خوف، کسی کے چھوڑ جانے کا خوف، یہ ساری زندگی چلتا ہے۔ ویسے تو مائیں ایسا کم ہی کرتی ہیں کہ بچے کو روتا ہوا چھوڑ دیں، لیکن جتنی جلدی واپس اس بچے کو آ کے پیار دیا جائے، تھام لیا جائے، اس سے اس کے اندر کانفیڈنس جو ہے وہ ڈیولپ ہونے لگتا ہے۔ سو 1 سے 3 سال والی ایج کا یہ حصہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ضرور احتیاط کے ساتھ ڈیل کیجیے۔ دوسرا ایج گروپ جو ہے وہ 3 سے 7 سال کا ہے۔ اچھا، جتنی بھی ایتھیکل اور مورل جو ٹریننگ ہے نا بچے کی، وہ ان 4 سالوں کے اندر اس کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ اگر آپ ٹیلی فون پر کسی کے بارے میں کوئی غیبت کر رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ ساری باتیں مت سوچئے کہ 3 سے 7 سال کی چھوٹی سی ننھی منی ایج والے اس بچے کو جو آپ کے پاس ہی کہیں کھیل رہا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی، اسے ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ بچے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا بیسٹ ریکارڈر ہے، سب سے زیادہ ریکارڈنگ کیپیسٹی، جوں کا توں ریکارڈ کر لینے کی کیپیسٹی ان بچوں کے اندر ہوتی ہے۔ یہ سکین کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتے ہیں، ان کا دماغ بالکل فوری طور پہ کیچ کرتا ہے۔ چنانچہ آپ کسی کے بارے میں جب بات کر رہے ہیں نا، مثلا کئی دفعہ میاں اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنے بہن بھائیوں کی کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو ریمارکس دے رہا ہوتا ہے، کوئی جھوٹ بولنے کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ سوچا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کو یہ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک، مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اس بچے کو پروگرام کر رہی ہیں کہ یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے اور اس چیز میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ ہم بڑے ہیں تو ہم جو آپ کے لیے کر رہے ہیں آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ یہ خاموش میسج ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تیسرا حصہ بہت امپورٹنٹ حصہ 7 سے 12 سال کی ایج گروپ کا ہے۔ جتنی سوشلائزیشن ہے نا، جتنا بھی سوشل سکلز ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ جو دور ہے یہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اچھا، اس دور میں بچے اگر آپ کے ساتھ جاتے ہیں اور آپ بچے کو پیچھے ہٹا کے اور خود آگے بڑھ چڑھ کر وہ کام کرتے ہیں، اور بچہ کوئی سوال پوچھنے لگتا ہے تو آپ ڈانٹ دیتے ہیں، بچہ کوئی بات کرنے لگتا ہے، کوئی کچھ بھی وہ کہتا ہے تو آپ اس کو کوئی لفٹ نہیں کراتے، آپ سوچتے ہیں اسے کیا پتہ۔ خریداری کرتے وقت، کسی شو پر جاتے ہوئے، کسی ڈسکشن میں، کسی اتفاق سے آپ اپنے آفس لے گئے ہیں بچے کو، یا کسی اور میٹنگ میں، تو بچہ آپ کے ساتھ اکمپنی کر رہا ہے، تو اس موقع پہ اگر آپ بچے کو سنب کریں گے نا تو اس کی سوشل سکلز اس سے بہت بری طرح افیکٹ ہو جائیں گی۔ بچے جو ہیں جب سوچتے ہیں تو وہ بولتے ہیں، ہم بڑے جب سوچتے ہیں تو ہم خاموش ہوتے ہیں، دونوں میں یہ بھی فرق ہے۔ تو بچوں کے اندر اس وقت بولنے کا، سوال پوچھنے کا یہ جو فلو چل رہا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی سوچوں کو تراش خراش رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں، وہ اپنا کوئی نظریہ ڈیولپ کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر بچے کو خاموش کرا دینا، چپ کرا دینا، یہ اس کی پوری زندگی پر اثر انداز ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ اپنے اس بچے کے جس کی ایج 7 سے 12 سال ہے، اس کے ہاتھوں اگر آپ کاؤنٹر پر جا کے پیمنٹ کرواتے ہیں، اگر آپ اس کو کہیں دلائل والے جگہ پہ جہاں دلیل کوئی دے رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ بچے سے بھی رائے لے لیتے ہیں، کہیں کوئی آپ پودا لگانے جاتے ہیں، کہیں آپ کوئی سیر کرنے جاتے ہیں، تو کسی اجنبی سے بات، کسی سے حال چال پوچھنا کانفیڈنس کے ساتھ، کسی کی کوئی گری ہوئی چیز اگر ہے تو اس کو اٹھا کے دے دینا، کسی کی ہیلپ کر دینا،
یہ جو سب کچھ ہے اگر آپ یہ بچے کے ہاتھوں کرواتے ہیں نا تو اس کی سوشل سکلز بہت اچھی ڈیولپ ہوتی ہیں. سو یاد رکھیے کہ بچوں کی ایج کے یہ تینوں ادوار اس کی پوری شخصیت پوری زندگی پر اثر انداز ہونے ہیں. سو 1 سے 3 سال والے پیریڈ کو، 3 سے 7 سال والے پیریڈ کو اور 7 سے 12 سال والی ایج گروپ کو بہت احتیاط سے ڈیل کیجئے. یہ بچے آپ کا مستقبل ہیں. ان بچوں سے آپ بعد میں جب ان کے ساتھ آپ یہ آپ کے خوابوں کی تعبیر پوری نہیں کریں گے نا تو آپ کو افسوس ہوگا، دکھ ہوگا، آپ ناراض ہوں گے، غصے میں آئیں گے، رنجیدہ ہو جائیں گے اور آپ ڈانٹیں ڈپٹیں گے، لیکن کیا دھرا ہمارا اپنا ہی ہوگا. چنانچہ حوصلے سے اور تحمل سے اور پلاننگ کے ساتھ ان ایج گروپ کو ڈیل کیجئے. ہاں ڈسپلن اگر آپ کو انہیں سکھانا ہے تو ظاہر ہے پہلا تو اس پہ تقاضا یہ ہے کہ آپ کو خود ڈسپلنڈ ہونا پڑے گا. قربانی تو دینی پڑے گی، اپنے موڈ کو ٹھیک رکھنا پڑے گا، اپنے آپ کو اپ ٹو دا مارک رکھنا پڑے گا اور جو کہتے ہیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا. ویسے آپس کی بات ہے، اصلاح تو اس سے ہماری بھی ہو جائے گی نا. تو خوش رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بچوں کا بہترین مستقبل دکھائے، انہیں بہترین ترقی، کامیابی، خوشحالی، صحت سلامتی سے نوازے اور آپ کو اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین رول ماڈل کے طور پہ پرفارم کرنے کی توفیق دے کہ بچوں کے لیے دوسری جگہ رول ماڈل ڈھونڈنے کی بجائے، کتابوں میں رول ماڈل ڈھونڈنے کی بجائے یا کسی دور دیش کے انگریزوں میں کسی رول ماڈل کو ڈھونڈنے کی بجائے اپنے گھر میں ہی ایسا رول ماڈل تیار کرنا ہوگا. آپ بچے کے لیے بہترین رول ماڈل ہو سکتے ہیں کیونکہ بچہ تو آپ ہی کو رول ماڈل سمجھتا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے، بہترین سلامتی اور خیر سے رہیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.